یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 20 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ آیت 16 اور 17 میں بنی اسرائیل کو کن نعمتوں سے نوازا گیا اور انہوں نے اس میں اختلاف کیوں کیا۔ آیت نمبر 18 اور 20 میں کہ ان آیات میں قرآن کو کس چیز کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس کی ہدایت کس کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور پیغمبری دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں اور جہاں والوں پر ان کو فضیلت دی اور ان کو کھلی باتیں دیں دین کی، پھر انہوں نے اختلاف ڈالا۔ سمجھ آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان میں قیامت کے دن جس بات میں وہ جھگڑتے تھے۔ پھر آپ کو رکھا ہم نے ایک دین کے راستے پر کہ آپ اسی پر چلیے اور مت خواہشوں کی پیروی کیجیے نادانوں کی، وہ ہرگز کام نہ آئیں گے آپ کے اللہ کے سامنے ذرا بھی، اور ظالمین ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں۔ آیت 16-17 میں بنی اسرائیل کو کن نعمتوں سے نوازا گیا اور انہوں نے اس میں کیوں اختلاف کیا۔ ان آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو آسمانی کتاب یعنی تورات اور حکمت یعنی احکام کا علم اور نبوت دی تھی، یعنی ان میں انبیاء علیہ السلام کثرت کے ساتھ پیدا ہوئے اور انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دیں جیسے من و سلوہ وغیرہ۔ ملک شام کا ان کو مالک بنا دیا اور بعض چیزیں ان کے لیے مسخر کر دیں، مثلا سمندر کو ان کے لیے چیر دیا گیا، بادل کا سایہ وغیرہ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں پر انہیں فضیلت دی اور دین کے بارے میں کھلی باتیں، کھلی دلیلیں ان کو معجزات کے ساتھ دکھلائی۔ ان سب چیزوں
کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لوگ اطاعت کرتے، مگر انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور یہ اختلاف آپس کی ضد کی وجہ سے تھا۔ مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو علم اختلاف ختم کرنے کا سبب ہونا چاہیے تھا، انہوں نے نفسا نفسی میں پڑھ کر اسی کو اختلاف کا باعث بنا لیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ کا رب ان کے اس اختلاف کا فیصلہ آخرت میں کر دے گا، یعنی ان کے جو غلط اختلافات تھے اللہ نے ان کو یہ فضیلت دی تھی اور اتنی چیزوں پہ دوسرے جہاں والوں پر، تو اس کا تقاضا انہوں نے پورا نہیں کیا، تو اس اختلاف کا فیصلہ اور ان کی اس بدعملی کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ آیت نمبر 18 تا 20 میں قرآن کو کس چیز کے طور پر بیان کیا گیا اور اس کی یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے فرمایا گیا کہ یہ عام لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، یعنی ہدایت یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کی اتباع اور اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جو اس پر ایمان لائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا، اور اسی طرح ایمان لانے والوں کے لیے بڑی رحمت کا بھی سبب ہے، یعنی جب وہ ایمان لے آئیں گے، اس کی ہدایت پر آ جائیں گے، تو اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما کر دنیا اور آخرت کی کامیابی انہیں عطا فرما دیں گے۔ تو دراصل قرآن تو سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جو اس کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر بیان کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔